آج کے اس فکری بیٹھک میں ہم ایک ایسی تحریر پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ سی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر جو جذبات ہیں نا، وہ وہ کسی کے بھی دل کے تار چھیڑ سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی رچا بسا رشتہ کھویا ہو۔ جی بالکل۔ اور جب میں بھی اس تحریر کو اس کے نوٹس کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہی لگا کہ یہ صرف ایک شخص کی ذاتی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے کے بدلتے ہوئے خاندان کی کہانی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہمارے پاس جو تحریر ہے اس کا عنوان ہے دادا جی اور دادی جی کے زیر سایہ میرا بچپن، اور یہ محمد فاروق راشد صاحب نے لکھی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے ایک اردو ٹیچر ہیں۔ اصل میں اس تحریر کے ذریعے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس دور کی معصومیت، گاؤں کی اس ٹھہری ہوئی زندگی اور ان باریک خاندان کے رشتوں کو ڈیپلی سمجھیں۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر ہم اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ کیسے بڑے ہونے کے بعد روزگار اور جو کیریئر کی دوڑ ہوتی ہے وہ انسان کو ایسے پچھتاؤں کے حوالے کر دیتی ہے جن کا بوجھ پھر عمر بھر اٹھانا پڑتا ہے۔ تو چلیے اس تحریر کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ ضرور۔ اس کہانی کی سب سے بڑی خوبی میری نظر میں اس کی سچائی ہے۔ مطلب مصنف نے کوئی بہت بھاری فلسفہ نہیں جھاڑا اس میں، بالکل نہیں۔ بلکہ انہوں نے محض اپنے بچپن کے جو مشاہدات تھے، جو احساسات تھے، انہیں انتہائی سادگی سے کاغذ پر اتار دیا ہے۔ ہم انہی بظاہر چھوٹی چھوٹی یادوں کا جائزہ لیں گے جو کسی بھی انسان کی شخصیت بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں مصنف کی زندگی کے اس ابتدائی حصے سے جہاں سے ان یادوں کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ فاروق صاحب بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو ان کے ذہن میں ابھرنے والے پہلے دو چہرے ان کے والدین کے نہیں تھے۔ اچھا، یہ واقعی ایک بہت مختلف بات ہے۔ ہاں، ان کے ذہن میں پہلے دو چہرے ان کے دادا جی اور دادی جی کے تھے۔ یہ اپنے آپ میں ایک انوکھی صورتحال ہے۔ ان کے والدین کراچی جیسے بڑے اور مصروف شہر میں رہتے تھے، جبکہ مصنف کا اپنا بچپن خانے وال کے ایک گاؤں میں گزر رہا تھا۔ اور والدین سے ملاقات صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں ہوتی تھی؟ جی، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے انہیں گاؤں سے شہر بھیجتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ جو جغرافیائی دوری تھی، جو شاید کسی کو لا علمی میں بچے کے لیے ایک محرومی لگے، یہ اصل میں مصنف کے حق میں ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کراچی جیسے ہنگامہ خیز اور تیز رفتار شہر کی چکا چوند سے دور خانے وال کا وہ گاؤں ایک ایسی پناہ گاہ تھا جہاں روایات اپنی خالص شکل میں موجود تھیں۔ والدین کی غیر موجودگی سے جو خالش پیدا ہو سکتی تھی، اسے دادا اور دادی کی بے لوث محبت نے ایسے بھرا کہ اس بچے کو کبھی تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہاں، اور اس محبت میں کوئی شر یا دنیا کی کوئی دوڑ شامل نہیں تھی۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ تحریر پڑھتے ہیں تو ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اور سکون ملتا ہے۔ یہ سکون صرف فطرت اور بزرگوں کے غنے سائے میں ہی آ سکتا ہے۔ یہ سکون تو واقعی ان کی یادوں کی ایک ایک تفصیل سے جھلکتا ہے۔ مطلب مجھے ان کے پرائمری سکول والا واقعہ پڑھ کر بے اختیار ہنسی آ گئی تھی۔ ہاں، وہ چٹائی والا ذکر۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ پرائمری سکول میں بیٹھنے کے لیے چٹائی بھی اپنے گھر سے بغل میں دبا کر لے جانی پڑتی تھی۔ آپ ذرا آج کے دور سے اس کا موازنہ کریں۔ آج کل اگر بچوں کو 2 منٹ کے لیے انٹرنیٹ نہ ملے یا روم میں اے سی نہ چل رہا ہو تو وہ پڑھائی سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ اور ایک وہ دور تھا کہ اپنی چٹائی خود لے کر علم حاصل کرنے نکلنا پڑتا تھا۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف دنیا کی تصویر ہے۔ اصل میں یہ واقعہ صرف وسائل کی کمی یا غربت کو نہیں دکھاتا، اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ اچھا، ہاں، چٹائی لے کر اسکول جانا ایک بچے کو اپنی زمین سے، اپنی مٹی سے جڑے رہنے کا احساس دلاتا ہے۔ اس عمل میں ایک انکساری ہے، ایک سادگی ہے جو انسان کو واقعی حقیقت پسند بناتی ہے۔ آج ہم نے بڑے بڑے اسکول بیگز اور سہولیت سے سیکھنے کے عمل کو بہت پیچیدہ کر دیا ہے، لیکن اس دور میں تعلیم ایک بالکل فطری عمل تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور اسی فطرت سے قربت کی ایک اور مثال ان کا شام کا وقت تھا۔ دوستوں کے ساتھ کھلے میدانوں میں کھیلنا اور پھر رات کو کھلے آسمان تلے چارپائی پر لیٹ کر تارے گنتے گنتے سو جانا۔ آج کل تو اسکرینز اور ان گیجٹس کی زندگی میں یہ سب کسی فرضی کہانی کا حصہ لگتا ہے۔
تارے گنتے ہوئے سونا یہ تو انسانی تخیل کو پروان چڑھانے کا سب سے شاندار طریقہ ہے۔ جب ایک بچہ اس کھلے آسمان کی وسعت کو دیکھتا ہے نا، تو اس کے اندر سوچ بچار اور اس کائنات کو محسوس کرنے کی صلاحیت خود بخود جاگتی ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہم نے وہ آسمان کھو دیا ہے۔ بالکل، بند کمروں اور اس مصنوعی روشنی نے انسان سے وہ کھلا آسمان چھین لیا ہے۔ مصنف کا وہ سادہ بچپن اصل میں ان کی ذہنی صحت کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن رہا تھا۔ اس بنیاد نے ہی آگے چل کر انہیں زندگی کی تلخیوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اگر ہم فاروق صاحب کی زندگی میں ان کے دادا اور دادی کے کرداروں کو تھوڑا قریب سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر بیلنس کیا ہوا تھا۔ ہاں، ایک بہت خوبصورت توازن تھا ان کے درمیان۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بچے کی بہترین پرورش کے لیے جو دو الگ الگ پہلو چاہیے ہوتے ہیں، وہ ان دونوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ مثال کے طور پر دادا جی کا کردار ایسا تھا جو مصنف کو بیرونی دنیا سے، یعنی باہر کی حقیقتوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ جی، دادا جی کی شخصیت میں ایک نظم و ضبط اور عملی زندگی کی جھلک نمایاں تھی۔ اگر ہم ان کی روزمرہ کی مصروفیات کو دیکھیں تو ایک واضح خاکہ بنتا ہے۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے پوتے کو ساتھ مسجد لے کر جانا۔ یہ صرف عبادت تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ وقت کی پابندی اور روحانیت کا پہلا عملی سبق تھا۔ پھر اس کے بعد اپنی زرعی زمینوں کا دورہ کرنا، جہاں وہ بچہ محنت کو، زمین کے ساتھ جڑاؤ کو اور رزق کمانے کے اس مسلسل عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اور اس کے علاوہ سماجی تعلقات بھی دادا جی ہی سکھا رہے تھے۔ ان کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے جانا، عید کی نمازوں پر ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا اور ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ ایک مکمل عملی تربیت لگتی ہے۔ 100%۔ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانا خاندان کے سربراہ کی قربت اور اس کے احترام کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ دادا جی اصل میں مصنف کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بننے اور باہر کی سخت دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایک مضبوط درخت کے تنے کی طرح۔ جی ہاں، جو انسان کو ہمیشہ سیدھا کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دادی جی کی دنیا کو دیکھیں تو وہ بالکل اس کے برعکس تھی۔ وہ نرمی اور محبت سے بھری تھی۔ دادی جی کا پیار اصل میں مصنف کی اندرونی اور جذباتی دنیا کی تسکین کا ذریعہ تھا۔ اور ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے وہ لذیذ کھانے۔ ہاں، ان کھانوں کا ذائقہ تو انسان دنیا کے کسی مہنگے ترین ریسٹوروں میں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اور پھر کہانیوں کا وہ سلسلہ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ دادی سے کہانیاں سننا، اور سب سے مزے کی بات یہ کہ بار بار ایک ہی سنی ہوئی کہانی پر ہر بار ڈر کے سہم جانا اور پھر خوش ہونا، یہ واقعی کمال کی بات ہے نا؟ مطلب انسان کو اس کہانی کا انجام معلوم ہے، بچے کو پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے نفسیاتی طور پر؟ دیکھیں، یہ اصل میں انسانی جذبات کی ایک بہت خوبصورت مشق ہے۔ دادی کی گود وہ محفوظ پناہگاہ تھی جہاں وہ بچہ ڈر کا تجربہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے لاشعور کو یہ یقین تھا کہ وہ وہاں بالکل حفاظت میں ہے۔ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ جب انجام معلوم ہونے کے باوجود کوئی بچہ کہانی سن کر ڈرتا ہے تو وہ اصل میں کہانی سنانے والے کی آواز کی لرزش اور اس کی اپنائیت میں کھو جاتا ہے۔ ان دونوں نے مل کر مصنف کے لیے ایک ایسی متوازن کائنات تخلیق کی تھی جہاں دادا نے محنت اور مذہب کا عملی مظاہرہ کیا، جبکہ دادی نے بچے کی حساسیت اور اس کے تخیل کو جلا بخشی۔ بیرونی دنیا سے لڑنے کی طاقت دادا سے ملی اور اندرونی محبت دادی سے۔ کیا کامل توازن تھا۔ لیکن جیسا کہ ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، بچپن کا یہ جادو بھی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکا۔ جی، یہاں آ کر تحریر کا مزاج تھوڑا بدل جاتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ حصہ پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی اداسی طاری ہو جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 1984 کی۔ 6ٹھی کلاس پاس کرنے کے بعد زندگی نے ایک نیا اور کافی تکلیف دہ موڑ لیا۔ انہیں اپنے دادا دادی کے اس محفوظ سائے سے نکل کر کراچی اپنے والدین کے پاس جانا پڑا۔ یہ واقعی ایک مشکل وقت ہوگا ان کے لیے۔ بہت مشکل۔ انہوں نے اس روانگی کا جو منظر بیان کیا ہے نا، وہ سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ دادی جی کا گھر پر روتے ہوئے رہ جانا اور دادا جی کا انہیں ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے آنا، اور مصنف کا اپنے پھوپھا جی کے ساتھ اس ٹرین میں روتے ہوئے بیٹھنا۔ جی بالکل۔ جس شخص نے بھی زندگی میں کبھی اپنا گھر چھوڑا ہو، اپنا بچپن پیچھے چھوڑا ہو، وہ اس ریلوے اسٹیشن کی فضا میں موجود اس بھاری پن کو، اس درد کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے۔
اس منظر کی جو سماجی اور نفسیاتی گہرائی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ محض خانیوال سے کراچی تک کا ایک سفر نہیں تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ اسٹیشن، یہ ٹرین، یہ سب ایک عہد کے ختم ہونے کا اعلان تھے۔ ایک بچپن کے ختم ہونے کا اعلان۔ ہاں، وہ ٹرین جو مصنف کو کراچی لے جا رہی تھی وہ انہیں معصومیت سے دور شہری زندگی کی پیچیدگیوں اور عملی جدوجہد کی طرف کھینچ رہی تھی۔ دادا کا اسٹیشن تک آنا اور دادی کا گھر کی دہلیز پر رہ جانا، یہ ہمارے روایتی خاندان کی ایک واضح تصویر ہے، جہاں باہر کے معاملات مرد کے ذمے تھے اور اندر کے معاملات عورت کے ذمے۔ صحیح۔ اور فاروق صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سفر کے بعد ان کی باقی زیادہ تر عمر ان بزرگوں کے بغیر ہی گزری۔ دادا دادی کا کراچی آنا بس کبھی کبھار تک محدود ہو کر رہ گیا۔ گویا محبت کا وہ خالص دور ایک یادوں کے خانے میں بند ہو گیا اور زندگی کی اندھی دوڑ شروع ہو گئی۔ اور یہی ہمارے پورے معاشرے کا ایک المیہ بھی ہے۔ مشترکہ خاندان سے نکل کر شہروں میں آباد ہونے کا جو عمل ہے، یہ ہمیں معاشی طور پر تو مضبوط کر دیتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، لیکن جذباتی طور پر ہم اپنی جڑوں سے کٹ جاتے ہیں۔ بالکل۔ وہ جو خلا مصنف نے محسوس کیا، وہ اصل میں اس جدید شہری زندگی کا دیا ہوا ایک مستقل زخم ہے۔ اور اسی شہری جدوجہد کی وجہ سے ہم ایسے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ہمارے ہاتھ میں صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس تحریر کا جو سب سے تلخ حصہ ہے وہ ان دو صناحات پر مبنی ہے جو مصنف کی عملی زندگی میں پیش آئے۔ جی، 1994 کا واقعہ۔ ہاں، 1994 کا سال۔ مصنف کے دادا جی، جنہوں نے انہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مصنف ان کے آخری دیدار کے لیے خانیوال نہیں پہنچ سکے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت سخت عسکری تربیت یعنی ملٹری ٹریننگ کا حصہ تھے۔ یہ زندگی کی بہت بڑی ستم زری ریزی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک عجیب سی اندرونی کشمکش نظر آتی ہے۔ بالکل۔ جن دادا جی نے بچپن میں انہیں فجر کے وقت اٹھا کر محنت اور نظم و ضبط کا سبق دیا تھا، آج انہی اسباق پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرض کی ادائیگی کی وجہ سے پوتا اس کے جنازے میں شرکت سے محروم رہ گیا۔ عسکری تربیت کے اصول کسی کے ذاتی غم کو نہیں دیکھتے۔ ہاں، فوج کا ڈسپلن تو بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ ایک نوجوان کے لیے کتنا بڑا نفسیاتی بوجھ ہوگا کہ وہ ایک طرف فرض کی زنجیروں میں جکڑا ہے اور دوسری طرف اس کا دل کسی دور دراز گاؤں میں اپنے دادا کو خود اسپرد خاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ تصادم تو واقعی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ لیکن قسمت کا یہ عجیب کھیل یہی نہیں رکا۔ ٹھیک 20 سال بعد 2014 میں ایک اور قیامت آئی۔ دادی جی کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ دادی جن کی کہانیاں ان کی روح کا حصہ تھیں۔ جی، اور اس بار بھی پیشہ ورانہ مجبوریاں آڑے آ گئیں۔ مصنف اس وقت اپنی نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر عمان میں مقیم تھے، اور وہ اپنی دادی جی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات کا افسوس انہیں تحیات رہے گا، اور انہیں لگتا ہے کہ میں دادا جی اور دادی جی کے لیے زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ یہ جملہ پڑھ کرنا ایک عجیب سے بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اسے ماڈرن پیشہ ورانہ زندگی کا احساس جرم کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے تاکہ وہ اپنے پیاروں کو سکھ دے سکے، انہیں فخر محسوس کروا سکے، لیکن اس دور میں وہ اتنا دور نکل جاتا ہے کہ جب آخری لمحات آتے ہیں تو وہ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ صرف فاروق صاحب کا پچھتاوا نہیں ہے، یہ آج کے ہر اس شخص کی کہانی ہے جو روزی روٹی کے لیے گھر سے دور بیٹھا ہے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم عام طور پر اپنی کامیابیوں کی قیمت ان جذباتی رشتوں کی قربانی دے کر چکاتے ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہوتا؟ بالکل درست۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہم سے کوئی بہت بڑی سہولیت نہیں مانگتے، انہیں تو صرف ہمارا وقت اور ہماری موجودگی چاہیے ہوتی ہے۔ مصنف کی یہ محرومی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمام تر کامیابیاں ایک طرف اور دادی کے جنازے میں مٹی کی ایک مٹھی نہ ڈال پانے کا دکھ ایک طرف۔ لیکن دیکھیں، اتنے گہرے پچھتاوا اور اداسی کے باوجود اس تحریر کا اختتام ایک منفی انداز میں نہیں ہوتا، ایک روشنی کی کرن ہے، ایک مثبت پیغام ہے اس میں۔ جی ہاں، اور وہ بہت ضروری بھی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے دادا دادی کی تربیت کو یاد رکھیں۔ وہ آج بھی ان کے لیے دعاگو رہتے ہیں۔ وہ دونوں بظاہر اس دنیا میں نہیں ہیں،
لیکن مصنف کی زندگی کا آج بھی اہم ترین حصہ ہے۔ اور یہی ورثے کا یعنی لیگیسی کا اصل مطلب ہے۔ ورثہ صرف زمینوں یا بینک بیلنس کا تو نہیں ہوتا، حقیقی ورثہ وہ اخلاقیات، وہ محبت اور وہ تربیت ہے جو ایک نسل دوسری نسل میں چھوڑ کر جاتی ہے۔ بالکل۔ جسمانی موت کسی رشتے کا آخری خاتمہ نہیں ہوتی۔ مصنف نے اپنے اس شدید دکھ کو ایک بہت مثبت عمل میں ڈھال لیا ہے۔ ہاں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ان کا خانے وال اور پونو عقل جانا ہوتا ہے تو ان قبروں پر حاضری دینا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ ان کے لیے دادا دادی کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہے، اور اسی لیے بحیثیت ایک استاد وہ اپنے طلباء کو ہمیشہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ زندگی میں اپنے دادا دادی کی سب سے زیادہ قدر کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک استاد کا یہ پیغام کسی بھی نصابی کتاب سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہ الفاظ کسی کتاب سے نہیں بلکہ زندگی کے ان تلخ تجربات سے نکلے ہیں۔ صحیح۔ مصنف کی یہ ہمت قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اپنے اس گہرے زخم کو دنیا کے سامنے رکھ دیا تاکہ آنے والی نسل، ان کے طلباء، وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو حالات نے ان سے کروائیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اگر ہم اپنی بنیادوں کو ہی بھول جائیں تو وہ کامیابی کھوکھلی رہ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی کہانی تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ان خانے وال کے چٹائی والے اسکولوں سے لے کر عمان کی مصروف زندگی تک کا وہ سفر ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ طے کر رہے ہیں۔ یہ ان رشتوں کی کہانی ہے جنہیں ہم اپنی مصروفیات کے شور میں نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہی ہمارے وجود کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب کو اپنا عکس نظر آ سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اسے دیکھنے کی ہمت کریں۔ صحیح بات ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس بیٹھک کو ختم کریں، ایک خیال ہے جو اس پوری تحریر کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں مسلسل آ رہا تھا۔ ہم نے بات کی کہ کیسے آدھونک زندگی اور کریئر کی دوڑ میں ہم بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ مصنف نے ذکر کیا تھا نا کہ وہ کھلے آسمان تلے تارے گنتے گنتے سو جایا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ آج کے اس جدید دور میں ہمارے شہروں کی اس مصنوعی روشنی نے ہم سے وہ اصلی تارے تو چھین لیے ہیں، لیکن شاید ہم اس سے بھی بڑی کوئی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ہمارے گھروں میں کسی کمرے کے کونے میں چپ چاپ بیٹھے ہمارے بزرگ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی دراصل انہی تاروں کی مانند ہے جن کی روشنی دھیمی پڑ رہی ہے۔ ہم اپنے کریئر، اپنی فائلز اور موبائل سکرینز کی روشنی میں اتنے گم ہیں کہ ہمارے پاس ان زندہ تاروں کی طرف دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہ واقعی بہت گہری اور سوچنے والی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی میں بھی جنازوں میں شرکت نہ کر پانے کا کوئی پچھتاوا شامل ہو جائے، کیوں نہ آج ہی ان مدھم پڑتے سروں کے پاس بیٹھا جائے، ان کی وہ کہانیاں سنی جائیں جو شاید وہ آخری بار سنا رہے ہوں۔ صحیح بات ہے، رشتوں کی قدر ان کے ہوتے ہوئے ہی کرنی چاہیے۔ اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے سننے والوں کو اپنے گرد موجود ان خاموش رشتوں کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنے کی تحریک دی ہوگی۔ اگلی بیٹھک تک کے لیے اجازت۔